یعقوب علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں. خواب دکھا دیا شروع میں بیٹے کو, اس نے ابا جی کو بتا بھی دیا, انہیں یہ تو پتہ لگ گیا آخر میں جا کے کہیں ملیں گے, لیکن غم کتنا ہے, آنکھیں جو ہے نا وہ اندھی ہو گئی ہیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, ان کی آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے حزن کی وجہ سے. اور جو کنکلوڈ کیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو آخر میں جا کے, اب وہ غم حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی ہے. آخر میں جا کے کیا بات کہی, حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ, یعنی اللہ کی مدد آتی ہے مگر کب آتی ہے. اب الفاظ بول سکتے ہیں یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. میں ابھی صرف ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کے ذرا ذہن کھلے کہ یہ مدد اللہ کی کب آتی ہے. آج ہمارے سامنے سوال ہے نا, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد نہیں ہو رہی. فلسطین دیکھیں, کشمیر دیکھیں, پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں. یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور انہیں لگا کہ ان کے ساتھ جھوٹ ہوا, جَاءَهُمْ نَصْرُنَا, ان کے پاس ہماری مدد پہنچی. اب یہ دیکھیں ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ کتنا مشکل مقام ہے. رسول مایوس ہو گئے, آپ اگر اس بات کو مان لیں تو مطلب فتویٰ لگ جائے گا, کفر ہو جائے گا. ظنوا انہم قد کذبوا, انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا. کس نے بولا پھر؟ رسولوں کے پاس خبریں کس کے پاس سے آتی تھی؟ اللہ کے پاس سے. کوئی سمجھ آئی کتنا سخت مقام ہے یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے. اس لیے اس کو ذرا تھوڑا مطلب وہ ہاکی والی بلی کر کے نکل جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, حتیٰ اذا استیأس الرسل, یہاں تک جب رسول مایوس ہو گئے قوم سے کہ یہ اب ایمان نہیں لائے گی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, اور انہیں جو لوگ تھے یعنی ان کی جو آڈینس تھی, جو ان کے مخاطبین تھے, وہ یہ سمجھنے لگے کہ رسولوں نے جو ہمیں دھمکایا تھا, عذاب کے جو ڈرانے دکھائے تھے, وہ جھوٹ تھا. اب دیکھیں مسئلہ تو حل ہو گیا نا, وہ جو مشکل آئی تھی وہ اس سے تو آپ کو چھٹکارا مل گیا. لیکن بعض مترجمین نے اس مشکل کے ساتھ جو ہے نا تفسیر کی ہے. یہ اس طرح نہیں کیا ہے, میرے ادھر نہیں پلٹائی ہیں, لیکن بہت خوبصورت تفسیر کی ہے. حتیٰ اذا استیأس الرسل کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ رسول اللہ سے بالکل مایوس ہو گئے, یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا. مایوسی تو کفر ہے, اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہ مطلب ہو اس کا. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے گمان کے درجے میں, وسوسے کے درجے میں. وسوسہ حق ہے, وسوسہ کسی کو بھی آ سکتا ہے, صحابہ کو بھی آ سکتا ہے, اور یہ ثابت ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ وہ جو آزمائشیں آئی ہیں اس کے نتیجے میں جو رسول تھے وہ بھی اور اہل ایمان بھی پکار اٹھے, متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کہاں ہے. اب یہ جو کہاں کا سوال پیدا ہوا, تو اس کے پیچھے کیوں پیدا ہوا یہ سوال؟ یقین تھا اللہ کی مدد آئے گی, حالات ایسے بن گئے کہ اب بھی نہیں آئی تو کب آئے گی, کہاں ہے؟ ہم خاک ہو جائیں گے تجھ کو خبر ہونے تک. مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن ہم خاک ہو جائیں گے تجھے خبر ہونے تک والا معاملہ ہو گیا. متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اتنی جلدی نہیں آتی. یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے گمان کے درجے میں, ظن کے درجے میں, وسوسے کے درجے میں خیال آنے لگا. سچویشن کی گمبھیرتا ایسی تھی کہ وسوسہ لائق ہو گیا. یقین نہیں, وقتی ایک شے آئے جس کو بندہ جھٹک دیتا ہے, بیان نہیں کرتا, بس خیال آتا ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, یعنی وہ چیز بھی وسوسے میں اتنا بھی پتہ نہیں. اب آپ اسے یوں کہہ لیں کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی. ہو جاتا ہے نا کہ آپ کسی کے پاس گئے, اس نے کہا جی کام ہو جائے گا, آپ نے سمجھا جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے ہو جائے گا. اس نے سمجھا تھا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا جو میری مرضی ہے اس کے مطابق کر دوں گا. تو یہ مطلب کس ایسا مبہم جملہ اس سے معنی میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو خیال آنے لگا جو ہم نے سمجھنے میں تو کوئی غلطی نہیں کھائی. اب اس میں اصل بات جو سمجھائی جا رہی ہے, پوری صورت کو سامنے رکھیں نا, کہ یعقوب علیہ السلام نے جو خواب, بیٹے نے جو یوسف علیہ السلام نے جو خواب بیان کیا تھا, تو اگر رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں تو کبھی کبھی یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ پتہ نہیں وہ خواب سچا تھا یا نہیں سچا تھا. خیال آ سکتا ہے. پھر بندہ دوبارہ سارا تجزیہ کر کے کہتا ہے نہیں میری سمجھ میں غلطی ہے, خواب غلط نہیں ہو سکتا, اللہ کی طرف سے وغیرہ. یہ ہے سارے وہ چیز جو سمجھائی جا رہی ہے. لیکن یہ حالات کی سختی آپ کو یہاں تک لے کے جاتی ہے. اصل سمجھانے کی بات یہ, اتنے سخت حالات آتے ہیں یہاں تک پہنچا دیتے ہیں. جب یہاں پہنچتے ہیں تو جو استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں, جو ڈٹے رہتے ہیں, ان سب باتوں کے باوجود ہٹتے نہیں, اس موقف پہ کھڑے رہتے ہیں استقامت کے ساتھ. جاءہم نصرنا, ان کے پاس ہماری مدد پہنچ جاتی ہے.
لیکن یہ ظاہر ہے استقامت اب یہاں ایمان کے بغیر ممکن ہے، استقامت اب یہاں پر آخرت کے یقین کے بغیر ممکن ہے، تو چھانٹی ہو گئی۔ جو اس استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے۔ اس کی بڑی بہترین مثال قرآن مجید نے سورہ احزاب میں جو ہے نا وہ پیش کی ہے۔ سچویشن ایک ہے، ہر طرف سے لشکر آ گئے ہیں، مدینہ گھر گیا ہے، میسور ہو گیا ہے، اور لگتا نہیں کہ مسلمان سروائیو کر سکیں گے، معلوم ہوا پس جائیں گے۔ وعدے کیا تھے جی؟ وعدے یہ تھے کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں صحابہ کو سنائی تھیں۔ تو جب یہ سچویشن بنی، اس سچویشن کو دیکھ کر ایک گروہ تھا جس نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدے نہیں کیے مگر جھوٹے وعدے کیے، دھوکے کے وعدے کیے۔ کہا تو یہ تھا کہ کیسر و کسریٰ تمہارے قبضے میں آئیں گے، حالت یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ ما وعدنا اللہ، یہ قرآن نہ ہوتا تو آپ مانتے ہی نہ۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اسی سچویشن کو دیکھ کر ایک گروہ ہے جو کہہ رہا ہے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے تو یہی وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور رسول نے ہمارے سے سچے وعدے کیے تھے۔ یہ نقطہ نظر کا فرق ہے۔ آپ 6 کو ادھر سے دیکھیں گے، یہ 6 ہے، ادھر سے دیکھیں گے 9 ہے۔ واقعہ ایک ہی ہے۔ ایمان والا دیکھے گا وہ کہے گا یہی صحیح بات ہے، یہی وعدہ تھا مجھ سے، اور جب بغیر ایمان والا دیکھے گا وہ کہے گا کہ نہیں، اصل میں ہم سے دھوکا ہو گیا ہے۔ ایک ہی سچویشن پہ 2 آراء بن گئی ہیں، مختلف جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ جو ہے نا اوپینین آ گیا ہے۔ وجہ یہ ہے، وجہ اپنی سوچ کا فرق ہے۔ ایمان ایک سوچ دکھاتا ہے اور بے ایمانی دوسری سوچ دکھاتی ہے۔ اب اس کو ذرا ذہن میں، یہ کہاں سے بنتا ہے یہ فرق؟ اگر آخرت ترجیح ہے تو دنیا کا آپ سے وعدہ کیا ہے؟ امتحان، تو امتحان ہی تو ہو رہا ہے۔ اور اگر ترجیح دنیا کی کامیابی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تو جاتا نظر آ رہا ہے، تو جاتا نظر آ رہا ہے تو ہم سے دھوکا ہو گیا ہے۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔